الرحمن الرحیم ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید۔ میں جی ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو میری بات ذہن میں رکھیں کہ ٹریول ہسٹری بہت ضروری ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک کے لیے، لیکن ٹریول ہسٹری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی یہ شرط ہے کہ جی امریکہ آپ کو ویزا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے ویزا نہیں اپلائی کر رہے، میں ان کو دوبارہ کہوں گا کہ آپ ضرور ویزا اپلائی کریں، کیونکہ یہ جب ہم اس کے سلاٹس چیک کرتے ہیں یا آپ خود چیک کرتے ہیں تو سم ٹائم جو ہے وہ 3 مہینے بعد کی 4 مہینے بعد کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایزیلی بغیر پیسوں کے مل جاتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو ورلڈ کپ کے لیے لے رہے ہیں ان کو یقیناً اس لیے کوئی جو لے رہے ہیں پیڈ وہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے ہی مئی اینڈ یا جون سٹارٹ کیا ہے، تو وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ اس میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 2024 اینڈ کی اویلیبل ہے اسلام آباد سے، مطلب اکتوبر نومبر دسمبر کی اویلیبل ہے، لیکن سم ٹائم آپ اس کو ری شیڈول میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو مئی کی بھی مل رہی ہے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے اگر آپ نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ آپ نے یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو یہ سوچ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں کہ جی اپوائنٹمنٹ بہت دور کی مل رہی ہے۔ ایمبیسی نے پچھلے سال 2023 کے اینڈ میں بھی یہ کیا تھا کہ لوگوں کو خود سے ای میل کر دی تھی کہ جی ہمارے پاس سلاٹس اویلیبل ہے اور آ جائیں، اور ابھی بھی ایمبیسی جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے کہ اپوائنٹمنٹس کو چیک کر رہی ہے ریگولرلی، اور اس کو ریگولر بیسس پہ وہ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں، اور اس میں بہت حد تک چانسز ہیں کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کی آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ مل جائیں گی۔ لیکن جب ہمارے لوگ زیادہ سوچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 6 مہینے سے ویزا اپلائی نہیں کر رہے صرف یہ سوچ کے کہ جناب اپوائنٹمنٹ دور سے ملے گی یا بہت دور کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ اچھا، جو یو ایس اے کا وزٹ ویزا ہے وہ الحمدللہ ہمارا جو ایک کلائنٹ ہے اس کا آج فریش پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہے، تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی فریش پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگتا، میں ان کو دوبارہ بتا دوں کہ جناب کنسلٹنٹ تو میری بات سے ایگری کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو یو ایس اے کا ویزا ہے یہ فریش پاسپورٹ پہ لگ جاتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ایمبیسی ہے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کتنی ٹریول ہسٹری ہے۔ ایمبیسی کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ڈاکومنٹس کو چیک کرنے کا اور بندے کو چیک کرنے کا، اس لیے وہ تمام لوگ جن کے پاس فریش پاسپورٹ ہے میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے اگر وہ یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ اپلائی کر لیں۔ اگر سوچتے رہیں گے تو سوچنے سے دنیا کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ڈاکومنٹس آپ کے جینوئن ہیں، چیزیں ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں جتنے لوگ یو ایس اے میں جا رہے ہیں یا جاتے رہے ہیں یا جو موجود ہے، آپ دیکھیں کوئی بہت زیادہ سارے ہائی پروفائل نہیں ہے، آپ بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، اتنے سادے نظر آئیں گے کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس بھی یو ایس اے کا پاسپورٹ ہے، یہ بندہ بھی یو ایس اے میں رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو سفر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرنی ہوتی ہے، اس میں نہ رنگ کا فرق پڑتا ہے، نہ نسل کا فرق پڑتا ہے، نہ کوئی پیسوں کا فرق پڑتا ہے، نہ کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں ملک سے یا فلاں ملک سے۔ تو دنیا میں سفر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، نصیبوں سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے اور آپ فریش پاسپورٹ ہیں بالکل اپلائی کریں، ہم اس کی کنسلٹنسی بھی کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے آج بھی ایک دوست ہے ان کا مجھے امریکہ سے فون آیا ہوا تھا کہ سجاد صاحب آپ جو ہے وہ ویزا لگنے کے بعد کتنے پیسے لیتے ہیں؟ سر ہم لیتے ہیں صرف اور صرف کنسلٹنسی فیس۔ کنسلٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ فیس یا پروسیس فیس ہم کر رہے ہیں، اس میں ویزا لگنے کے بعد ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ویزا لگنے کے بعد ہم اتنے لاکھ لیں گے، یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ لیکن الحمدللہ جن لوگوں کے بھی ویزے لگے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جناب ہم نے ویزے کے بعد ایک سنگل روپیہ بھی کسی سے لیا ہو تو ہمارے لیے وہ حرام ہے۔ ہم ویزا کے بعد کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ جو کنسلٹنسی لیتے ہیں وہ ایڈوانس میں لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ جن صاحب کا آج ویزا لگا ہے ان کا میں آپ کو پروفائل بتا دوں، نارمل سا پروفائل ہے، یعنی نارمل سا پروفائل سے مراد یہ ہے کہ دیہاتی آدمی ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ بالکل اس کے پاس موجود تھی، لیکن وہ اس طرح بینک سٹیٹمنٹ نہیں چل رہی ہوتی کہ جی ریگولر بیسس پہ جس طرح کسی بزنس مین کی چل رہی ہے یا اس طرح۔ لیکن سمپل 3 کویشچن انہوں نے پوچھے ان سے، آپ امریکہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ 2 کویشچن انہوں نے مجھے اور بتائے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پوچھا کہ آپ پہلے کہیں گئے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں میں کہیں نہیں گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا پرپز آف ٹورز کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی میں ٹورزم کے لیے گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اسی پہ انہوں نے اس کو سوال کیا کہ جناب پہلے کہیں گے، اس نے کہا جی نہیں میں پہلے نہیں گیا لیکن میرا شوق ہے
اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں امریکہ کو دیکھوں. اور اس طرح کی 2-3 اور باتیں انہوں نے فریش پاسپورٹ پہ اس کو ویزا گرانٹ کر دیا ہے. اور یہ کوئی ایک ایگزامپل نہیں ہے, آپ کو بے شمار کنسلٹنٹ جو ہیں وہ یہ بات بتائیں گے کہ فریش پاسپورٹ کے اوپر یو ایس اے کا ویزا مل جاتا ہے. تو اگر آپ نے یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہو, آپ پاکستان میں ہوں, آپ انڈیا میں ہوں, آپ بنگلہ دیش میں ہوں, آپ دبئی میں ہوں, آپ ساؤتھ افریقہ میں ہوں, آپ ٹرکی میں ہوں, دنیا میں سب سے زیادہ آسان پروسیسنگ جو ویزا ہے وہ جو ہے وہ میری نظر میں یو ایس اے کا ہے. تو اگر آپ اس سلسلے میں کنسلٹنسی چاہتے ہوں, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور ویزا اپلائی کرنا چاہیں تو بالکل ہماری سروسز جو ہے حاضر ہیں. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.